اسد بھائی گھوم کے آ جائیں. کیا حال ہے بھائی, کیا حال ہے؟ اسد بھائی ویلکم ٹو اسنا منائے. تھینک یو سو مچ. بھائی شو کی روایت ہے, جو بھی گیسٹ آتا ہے, پہلے بھی آپ آ چکے ہیں, آپ کو پتا ہے, آنے سے پہلے, بیٹھنے سے پہلے شعر سنانا ہے. شعر سنائیے. تو بھائی عرض کیا ہے, واہ میں اب تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر, واہ میں اب تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر, ابھریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے. واہ واہ واہ, واہ, بیٹھیے اسد بھائی, کیا بیٹھیے. بات ہے جی, کیا بات ہے. واہ تھینک یو. اسد بھائی ویلکم ٹو اسنا منائے. سب سے پہلے کہنا چاہوں گا, آپ انڈسٹری کے وہ لوگ ہیں, وہ ان شخصیات میں سے ہیں جو دوسروں کے مصیبت میں کام آتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی گیسٹ نہیں ملتا, آپ ہمیشہ آ جاتے. آپ کو سمجھاؤ بھی. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی ریٹنگ زیادہ آئی تھی نا, اس لیے آئے. نہیں واقعی میں سچ بتا رہا ہوں, بہت لوگوں نے فرمائش کی کہ وہ آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں. یار وہ بہت اچھا تھا ویسے, بہت اچھا شو گیا تھا. جب بھی گیسٹ اچھا آتا ہے, شو اچھا جاتا ہے. اور اس بار اچھی بات یہ, آپ کپڑے بھی اچھے پہن کے. On a serious note, اسد بھائی, on behalf of my entire team, جیو کی طرف سے آپ کو ماشاءاللہ سے والد بنے آپ اس شو کے بعد, بہت بہت مبارک ہو. ایک ذمہ داری آ چکی ہے آپ کی طرف. اچھا یہ بتائیے اسد بھائی, لڑکیوں میں ہم جیسے جو لڑکے ہوتے ہیں جو پہلی بار ایسے باپ بن رہے ہوتے ہیں, ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں, تو ہم جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں. اکثر لڑکے اپنی بری عادتیں جو ہیں وہ باپ بننے کے بعد چھوڑتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا چھوڑ دیا؟ یار بڑی چیزیں مختلف ہو گئی ہیں, بہت چیزیں بدل چکی ہیں. اب آپ کا اپنا روٹین کوئی نہیں ہوتا, اب آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بچی کا کیا روٹین ہے, اس کے حساب سے پھر آپ کو اپنا روٹین سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں, جیسے کہ اب فالتو میں باہر گھوم نہیں دوستوں یاروں کی, ہاں اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا, اور ہر وقت نہیں ہو سکتا کہ ہاں فون کیا آ جاؤ بھائی چلو, نہیں ہو سکتا. اب یہ کہ اچھا یار ٹھیک ہے, ذرا دیکھ کے بتاتے ہیں. اب ذرا اوبیسلی تھوڑا سا ٹوپی کرانی پڑتی ہے. ہاں نہیں, اب تو اتنی بڑی آپ کے پاس یار وہ ہے, تو آپ بولتے ہو بھائی اب نہیں آنا. اچھا ایک یہ تو خوشی کا موقع ہے, ایک سیڈ چینج بھی ہے آپ کے والد صاحب کا جو ہے وہ, ہاں بس یہ دو بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے واقعات, دو ایکسٹریم بالکل وہ ایک ساتھ ہی ہوئے میرے خیال میں 20-25 دن کے فاصلے سے. تو وہ میں آج تک اس کو بیلنس نہیں کر پا رہا ہوں, اور وہ اپنے آپ کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر پا رہا ہے میرا دماغ کہ یار یہ ایکچولی ہو چکا ہے کہ ایک گیا ہے اور دوسرا آیا ہے. بالکل جیسے آپ کا سب سے بڑا چلا گیا, اور سب سے بڑا گیا ہے گھر کا, میرے پورے خاندان کا سب سے بڑا گیا ہے, اور خاندان کی سب سے چھوٹی ہی آئی ہے. تو وہ ایک کا جانا اور ایک کا آنا وہی نظام قدرت ہے. تو وہ اب اللہ کی چیزیں ہیں. شروع میں ہم ایسے تھوڑی سی ایسی, میں کیونکہ دماغ میں آ رہی ہیں, کیونکہ میں نے بھی آلموسٹ ایسے ہی دیکھا. میرے والد صاحب کا انتقال میری شادی سے 20 دن پہلے ہو گیا تھا, تو میری بھی زندگی میں دو بڑے چینجز ایک ساتھ. اچھا لیکن یہ بتائیے کہ والد صاحب جب حیات ہوتے ہیں تو ہم لوگ اکثر نوجوان جو ہے بابا یار ابا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں, کیا کروا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جب ہم اولاد کے مطلب ہم والد بن جاتے ہیں, تو آپ نے نوٹ کیا کہ ہم اپنے والد جیسے ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار میں ایک ایسے بیٹھا ہوا بھی ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ابو بیٹھتے تھے یار ایسے. مطلب یہ تو بالکل ابو کی طرح میں نے بات کی ہے, یا کوئی ایک واک کر رہے ہیں تو یہ ابو کی, مطلب وہ ایک آٹومیٹکلی کہیں سے آ جاتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ہاں یار بڑا ابا کا جانا بڑا ایک بہت ہی عجیب, بہت زیادہ شیکنگ تھا. مطلب وہ کچھ کیونکہ چیزیں آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا کہ آپ کے گھر میں بھی ہوگا, آپ سنتے ہیں کہ اس کا ہو گیا فلانا ہو گیا, سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ہمارا. لیکن جب وہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو آپ بولتے ہو یہ ہو گیا, یہ ایکچولی ہو گیا, اچھا اب مجھے اس کے بعد بھی یہ کرنا ہے. اور میرا ابا کے ساتھ تو بڑا ایک زبردست قسم کی بانڈنگ تھی, مطلب ہی واز مائی بیسٹ فرینڈ. تو صبح کیا ہوتا تھا, میری جو صبح ہوتی تھی, میں اٹھ کے پہلے کمرے میں, اس کے بعد پھر منہ ہاتھ دھویا, ناشتہ کیا, اور پھر کام پہ جاتے تھے. اور پھر واپسی پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ جی باہر سے سیدھا پہلے کمرے میں آنا اور پھر باقی روٹین کے کام کرنا. تو اب وہ پورا اتنا ایک وائڈ ہے جو کبھی اب فل تو ہو نہیں سکتا. بٹ خیر اللہ کی مرضی ہوتی ہے, ہر کام میں اتنی بڑی خوشی بھی دے دی. تو بس اب ایک تھوڑا ماحول بدلتے